السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو تعلیم ود امامہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے، کیا آپ نے کبھی غصے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو بعد میں آپ کو بہت تکلیف دے لگی ہو؟ یا غصہ واقعی صحت کے لیے برے اثرات مرتب کرتا ہے؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ کرنے سے منع فرمایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کا جواب دیں گے۔ میں ہوں آپ کی پیاری بہن امامہ۔ امید کرتی ہوں تمام مسلمان اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے۔ پہلے تو غصے کو سمجھیے۔ غصہ ایک لمحے کی آگ ہے جو کئی رشتوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، یعنی غصہ نہ کرو۔ ایک صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ اس صحابی نے پھر آپ سے سوال کیا۔ آپ نے پھر فرمایا، غصہ نہ کرو۔ صحابی نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ غصہ ایک قسم کی آگ ہے۔ غصے کو قابو پانے کے 3 طریقے جو میں آپ کو بتاؤں گی، جو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے۔ نمبر 1، غصے میں ہو تو خاموشی اختیار کرو۔ نمبر 2، غصے کی حالت میں وضو کرو۔ نمبر 3، اگر کسی کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے۔ سورہ آل عمران غصے کے بارے میں یہ فرماتی ہے، اور وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر کسی کو غصہ آئے تو سب سے پہلے وہ تعوذ پڑھے، اگر اس سے بھی نہ جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم عطا فرما، ہمیں ہدایت دے، ہمیں عافیت دے اور ہمیں رزق دے۔ کوشش کریں کہ غصہ نہ آئے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے جھگڑا اور غصہ کرنے لگتا ہے۔ برائے مہربانی اس غصے کو چھوڑ دیں اور اپنے رشتوں کو بچائیں۔ زبان سے کچھ ایسا نہ نکالیں جو دوسرے کو تکلیف دے، کیونکہ زخم بول سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اپنائیں اور اپنی آخرت بچائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے خاص دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے کچھ سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔